وبه نستعين إنه خير ناصر و معین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ وہ موضوع ہے دنیا اور آخرت کا فرق کیا ہے۔ یقیناً سبھی جانتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ دنیا ہیں، دنیا اور آخرت۔ دنیا ایک الگ شے ہے، ایک الگ چیز ہے، اور آخرت ایک الگ دنیا کا نام ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ کہنا ہی الگ ہے کہ دنیا وہ الگ دنیا نہیں ہے، وہ الگ ہی چیز ہے۔ آخرت ایک الگ ہی جگہ ہے۔ بعض لوگ چونکہ دونوں کی زندگیاں الگ الگ ہیں، دونوں جگہ کے رہن سہن، دونوں جگہ کے مقامات الگ الگ ہیں۔ بعض لوگ اس کی مثال یعنی اس دنیا کی مثال بالکل رحم مادر سے دیتے ہیں، جیسے ماں کے شکم کا بچہ ہوتا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں کہ انسان موقتاً ٹمپریری طور پہ اس دنیا میں آتا ہے، اور جس طرح بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو روتا ہے، چونکہ اس کو اس دنیا سے اصلاً سروکار یا آشنائی یا پہچان نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ گڑگڑاتا ہے، روتا ہے۔ لیکن چند دن کے بعد پھر وہ اس دنیا کی زندگی سے مانوس اور مانوس ہو جاتا ہے، تو مانوس ہونے کے بعد پھر وہ رونا بند کر دیتا ہے اور اپنے کو اس دنیا سے آشنا کر لیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقل آخرت کو درک نہیں کر سکتی۔ ہماری عقلیں قاصر ہیں اس کو سمجھنے سے، کیوں؟ چونکہ ہم نے اس دنیا کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جو مثال دی جاتی ہے رحم مادر کی، یہ دونوں زندگیاں ایک ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں کی غذائیں الگ ہیں، اس دنیا کی غذا الگ ہے، لیکن دونوں ملا کے دونوں ایک ہی دنیا ہے، ایک ہی دنیا کے اندر ہے۔ لیکن آخرت کیا ہے اس کو نہ بھی کسی نے دیکھا ہے، نہ عقل درک کر سکتی ہے، نہ عقل سمجھ سکتی ہے۔ تو ہم اسی لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کا فرق قرآن کی نظر سے کیا ہے۔ چونکہ قرآن دنیا کی زندگی کو بتا رہا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی بتا رہا ہے۔ دنیا کی زندگی چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں تو خود بخود ہمیں درک کرنے میں آسانی ہوگی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے بالکل حقیقت ہے، اور اب اسی کے حساب سے ہم آخرت کی زندگی کو سمجھیں گے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے آخرت کی زندگی کے بارے میں، دنیا کی زندگی کی جو مثال دیا اس نے۔ آئیے میں آپ کے سامنے مثال عرض کروں کہ قرآن دنیا کی زندگی کے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے اس دنیا میں فنا ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نوح جیسے نبی 950 سال خالی تبلیغی زندگی، آدم کتنے ہزار سال زندہ رہے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیغمبر اسلام یعنی دنیا میں آنے کے بعد چاہے انسان گنہگار ہو یا معصوم ہو، معصوم ہستیاں جن کو واقعی دنیا میں رہنے کا حق تھا، ائمہ کرام، جب وہ دنیا میں نہ رہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے قرآن نے کیا کہا، کل نفس، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ سورہ غافر کی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ۔ اس سے آپ کو اندازہ کیا ہوا کہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے۔ آخرت بقا کا نام ہے، آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، یعنی وہاں موت نہیں ہے، وہاں فنا نہیں ہے، وہاں انسان ختم نہیں ہوگا۔ وہاں کی ایک دن کی زندگی اس دنیا کے الف ہزار سال کے برابر ہے۔ دنیا کی مثال قرآن ایک طرح اور ایک آیت میں دے رہا ہے، دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے دنیاوی زندگی کی مثال دیتے ہوئے، انما مثل حیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، دنیا کی مثال اسی طرح ہے کہ جب ہم پانی آسمان سے نازل کرتے ہیں، بارش کی جب ہم نے آسمان سے نازل کیا، قرآن کہتا ہے فاختلط بہ نبات الارض، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین سے نباتات برآمد ہوتے ہیں جن کو انسان اور جانور کھاتے ہیں، یعنی فروٹ آتے ہیں انسان کھاتے ہیں، گھاس بھوسے ہرے بھرے جب سرسبز ہوتے ہیں تو جانور اس کا استفادہ کرتے ہیں۔ یاکل الناس والانعام، نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، انسان بھی کھاتے ہیں جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے سبزہ زار اپنے کو آراستہ کر لیا سبزے سے، ہری بھری ہو گئی زمین، تو اب اس زمین کو دیکھنے کے بعد وَظَنَّ أَهْلَهَا، تو اس زمین کے مالک افراد نے کیا گمان کیا، انہم قادرون، کہ ہم اس کے صاحب اختیار ہو گئے۔
شروع کر دیا کہ ہم اس زمین کے صاحب اختیار ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ آتا امرنا، تو خدا کہہ رہا ہے کہ پھر ہمارا حکم آتا ہے لیلن او نہارن، جب صاحب اختیار سمجھ رہے ہیں تو اچانک ہمارا حکم رات یا دن کے وقت آ گیا اور ہم نے اسے بالکل کٹا ہوا کھیت کی طرح بنا دیا. جو ماشاءاللہ کسان ہیں، کشاورز ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب زمین سے کھیتی، دھان ہو یا گیہوں ہو، جب غلہ نکال لیا جائے تو کیا ہے؟ فجعلناها حصیدن، بالکل کٹا ہوا کھیت بنا دیا ہم نے. کان لم تغن بالامس، بالکل ایسے جیسے اس میں کل تک کچھ ہی نہیں تھا. دنیا کی زندگی بالکل ہرے بھرے اسی گھاس کی طرح ہے کہ آج ہری بھری ہے، کل مرجھا جاتی ہے، کل جانور کھا جاتے ہیں اور وہ پھر زمین کا حصہ نہیں رہ جاتی. بالکل دنیا اسی طرح ہے. عزیزان محترم، آخرت کیا ہے؟ آخرت بقا کا نام ہے. وہاں انسان یاتی الموت من کل مکان، موت چاروں طرف سے آئے گی. کیوں آئے گی؟ چونکہ اتنا عذاب ہوگا، جہنم میں جو ہوں گے ان کو پکایا جائے گا. یاتی الموت، اتنی سختی اور اتنا عذاب ہوگا کہ وہ یاتی الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرے گا نہیں. موت ہر طرف سے آ رہی ہوگی پھر بھی وہ مرے گا نہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سخت عذاب ہو رہا ہوگا. اس کے لیے یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، یاتیہ الموت من کل مکان، موت نہیں آنے والی ان کو، چاروں طرف سے موت، یعنی اتنی سختی اور اتنی سزا ہوگی، اس طرح سے عذاب دیا جائے گا کہ قرآن کہتے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل جائے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. یعنی اس دنیا میں فنا ہے، موت ہے، لیکن اس دنیا میں موت اور فنا نہیں ہے. دوسرا فرق کیا ہے دنیا اور آخرت کا؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بار بار حدیث میں آپ سنتے رہتے ہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی یہ دنیا اعمال کرنے کی جگہ ہے، دنیا مقام عمل ہے. یہاں آپ جو بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے. کیا مطلب؟ آپ یہاں جیسا عمل کریں گے اس عمل کی جزا آپ کو آخرت میں ملے گی. آخرت میں آپ کو کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اور یہ ہم اور آپ نہیں درک کر رہے، اس کو کافرین مجرمین بھی درک کرتے ہیں کہ دنیا میں ہی اعمال ہمیں انجام دینا ہے. کفار کی زبان سے قرآن کہتا ہے حتی اذا جاءہم احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ گئی تو کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعونی، معبود پلٹا دے. کیوں پلٹا دے؟ پروردگار مجھے پلٹا دے، لعلی عمل صالحا فیما ترکت، معبود تاکہ ہم شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں. یعنی دنیا میں جاؤں گا وہاں نیک عمل ہو سکتا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہے کہ انسان چاہے کہ ہم جو نماز چھوٹی ہے نماز پڑھ لیں، جو روزہ ہمارا چھوٹ گیا روزہ، کسی کا حق ہماری گردن پہ رہ گیا ہے، کسی کو ہم نے ستایا تھا، کسی کی پراپرٹی ہڑپ کر لی تھی، لائیں یہاں واپس کر دیں، نہیں ہو سکتا. دنیا میں آپ جب تک تھے کسی کے مال کو غصب کیا اس کو واپس کرتے تھے، کسی کو ستایا تھا اسے معذرت کر سکتے تھے، کسی کا مال کھایا تھا واپس کر سکتے تھے، نماز چھوٹ گئی تھی. لیکن اس دنیا میں جانے کے بعد اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں. تیسرا عمل بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان اگر دنیا میں کرتا ہے تو اس عمل کے انجام دینے کے وجہ سے وہ عمل آپ کو آخرت میں ملتا رہے گا. مثال دوں آپ، ایسا نہیں کہ سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جیسے آپ نے صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، مسجد بنائی ہے، تو مسجد جب تک وہ مسجد باقی ہے، جب تک لوگ نماز اس میں پڑھتے رہیں گے، جب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اولاد صالح چھوڑی ہے، وہ اولاد جو آپ کے لیے نیک اعمال انجام دیتی ہے. آپ نے کسی کے زمین کو ہڑپ کر لیا تھا، اولاد آئی اور آنے کے بعد اس نے واپس کر دیا، یہ اولاد صالح. یا اس کے بعد حسنہ، یعنی ایسی کوئی سنت حسنہ آپ نے چھوڑی ہے اپنی زندگی میں، مثلا سماج میں، معاشرے میں، شادی اور بیاہ میں
گانا بجانا ہو رہا تھا، آپ آئے اور آپ نے آنے کے بعد سماج سے اس کو ختم کر دیا. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. تیسرا فرق دنیا اور آخرت میں. دنیا میں جسم میں شعور اور ادراک نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی آپ کا ہاتھ درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. ایک چیز الگ ہے آپ نے محسوس کر لیتے ہیں، محسوس کرنا الگ ہے، گرمی اور سردی کا احساس کر لیتا ہے ہاتھ، لیکن شعور و درک نہیں ہے. میں اس کو قرآن سے مثال دوں. قرآن کہہ رہا ہے زبان آپ کی بول رہی ہے، الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. دنیا میں پاؤں بولتا ہے نہیں، ہاتھ بولے گا نہیں، زبان گواہی دیتی ہے، لیکن دنیا میں زبان بولتی ہے، آخرت میں ہاتھ پیر گواہی دیں گے. اور اس طرح سے گواہی دیں گے کہ کیا قالوا لجلودہم، آپ کی کھال بھی گواہی دے گی. اور جب کھال گواہی دے گی تو لوگ اعتراض کریں گے، وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے، وقالوا لجلودہم، اپنی کھال سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی. وہ کیا کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس خدا نے ہر شے کو گویائی عطا کی ہے اسی نے ہمیں گویائی عطا کی ہے تاکہ ہم آپ کے خلاف شہادت دیں، ہم آپ کے خلاف گواہی دیں. تو جسم کے اعضاء شعور والے ہو جائیں گے. دوسرا فرض جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، یعنی اس کو چوتھا کہہ دیا جائے کہ دنیا میں جتنے رشتے ہیں یا ناطے ہیں یہ سب اسی دنیا میں کام آنے والے ہیں. آخرت میں آپ کے رشتے ناطے بالکل کام نہیں آتے. یہ مال، آپ کے مال دنیا میں ہی کام آئے گا، آخرت میں یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہوگا جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئے گی. مال اور اولاد آپ کے کوئی کام نہیں آنے والی ہے. عزیزان محترم، آپ غور کیجئے، رشتے ناطے، نہ ماں نہ بیٹا نہ باپ، ان الذین کفروا، بلکہ اور آگے آ جاؤں، یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہاری قرابت داری اور تمہاری اولاد روز قیامت کام آنے والی نہیں ہے. دنیا میں آپ کی اولاد، آپ مریض ہو مدد کر سکتی ہے، بیمار ہیں ہاسپٹل لے جا سکتے ہیں، آپ غریب ہیں ماں باپ کو پیسہ بچے پہنچا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں آپ کا عمل آپ کے کام آنے والا ہے. وہاں کوئی رشتہ داری، وہاں کوئی قرابت داری قیامت میں کام آنے والی نہیں ہے. حتیٰ کہ اس سے بڑھ کے قرآن نے کہا سورہ مائدہ میں، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اگر ان کے پاس دنیا کی ساری دولت، سارا سرمایہ ہو، اور اتنا ہی نہیں اسی کے برابر اور شامل کر لیں، ما فی الارض جمیعا ومثلہ، اسی کے برابر اور لے آئیں، شامل کر لیں. کاہے کے لیے؟ لے یفتدوا بہ من عذاب، کہ روز قیامت کے عذاب کا بدلہ ہو جائے تو یہ معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی قیامت میں یہ کفار و مشرکین اگر چاہیں کہ اپنے اعمال کے بدلے میں یہ چاہیں کہ آخرت میں ان کا معاوضہ یہ دنیا کی ساری دولت ہو جائے، تو مال وہاں کام آنے والا نہیں ہے. عزیزو، جو آپ نے خود دیا ہوگا وہ مال آپ کے کام آئے گا، لیکن یہ مال، یہ اولاد، یہ بچے، یہ رشتہ دار آپ کے آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی چاہے کہ آپ کے اعمال کی جگہ، آپ کے عمل کی جگہ کوئی دوسرا کام آ جائے، نہیں. آئیے لاسٹ آخری چیز، جو وقت بہت کم ہے، ایک دوسرے کا عمل دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوگا. دنیا میں کیا ہے، آپ نے گناہ کیا، آپ کی وجہ سے سماج پہ بھی، معاشرے پہ بھی اثر پڑتا ہے. آپ نیکی کرتے ہیں، دوسرے سماج کے دوسرے لوگوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. لیکن آخرت میں آپ کا عذاب جو ہو رہا ہے، وہ عذاب باعث نہیں بنے گا کہ دوسرے جو جنت میں عیش کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی اثر پڑے گا. ایک دوسرے کا عمل، ہر انسان کا عمل اسی کے لیے کام آئے گا. ہم نہیں، ہمارا عمل ہم چاہیں کہ ہمارے بچے کو مل جائے، ماں باپ چاہیں کہ ہمارا عمل ہمارے بچے کو مل جائے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے، اگر تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بیماری ہمیں لگ جائے، یا ہم رات بھر نہ سوئیں، بچہ سو جائے. نہیں، قرآن نے کہا نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور جہنم والے جنت والے سے پکار کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء، تھوڑا ٹھنڈا پانی دے دیا، مجھے بھی تھوڑا سا ٹھنڈا پانی، علینا
علینا من الماء، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی جو خدا نے تمہیں دیا ہے میں سے ہمیں بھی پہنچا دو، او اما رزقکم اللہ، یا جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے. تو قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو وہ کہیں گے، وہ لوگ جواب دیں گے کہ ان چیزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، یعنی ہمارا اعمال یا ہماری نعمتیں دوسرے تک نہیں پہنچ سکتی. آخرت میں جو انسان جو عمل کرے گا اسی کا عمل اس کے کام آئے گا. لہذا ہم آپ سب سے خواہش مند ہیں، آپ سب سے دعا کرتے ہیں اور یہی کہ معبود ہمارے اعمال کو نیک بنا دے تاکہ آخرت میں ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، اور یہ ہمارے آخرت ہمارے اعمال ہمیں آخرت میں بخشوا سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.